السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک سوال بہت ہی زیادہ لوگوں نے پوچھا اور میں نے بھی سمجھا کہ اس سوال کا جواب ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، اور خاص کر کے ہماری مسلم مائیں بہنیں اس سوال کا جواب ضرور سنیں، اور ضروری ہے کہ ہماری مسلم مائیں بہنیں اس سوال کا جواب جانیں۔ ٹھیک ہے، وہ سوال یہ ہے دوستوں کہ ہماری بہت ساری بہنیں یہ سوال کر رہی تھی کہ حضرت یہ بتائیے کہ لپسٹک لگانا کیا ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا لپسٹک میں سور کی چربی یعنی خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے یا الکوہل شامل ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا لپسٹک میں کوئی حرام چیزیں شامل ہوتی ہے؟ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں دیکھیں، لپسٹک لگانا مطلقاً آپ سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن آپ اتنا ہی نہ سنیں، جو اصل باتیں ہیں آگے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اصل باتیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستوں دیکھیں، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، سننے میں آیا ہے کہ لپسٹک میں الکوہل شامل ہے، یعنی لپسٹک کو بنانے میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے نا؟ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لپسٹک بنانے میں خنزیر کی چربی یعنی سور کی چربی شامل کر دی جاتی ہے تاکہ جو ہونٹ پہ لپسٹک لگایا جائے وہ پگھل نہ جائے۔ پگھلنے سے بچنے کے لیے لپسٹک میں خنزیر کی چربی شامل کر دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا اس طور پر دعویٰ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، بس ایسے ہی لوگوں نے کہا ہے، سننے میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لپسٹک لگانا مطلقاً یہ جائز ہے، گناہ یا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جو باتیں بتانے والا ہوں اس کو آپ سماعت کریں۔ دوستوں دیکھیں، لپسٹک ایک ایسی چیز ہے جو ہونٹ پہ لگانے پر لپسٹک کی وجہ سے ہونٹ پہ تہ بن جاتی ہے نا؟ اور ہونٹ پہ جب تہ بن جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو پانی اگر آپ کلی کریں گے یا ہونٹ میں بھگانے کی کوشش کریں گے تو وہ پانی ہونٹ تک نہیں پہنچے گا، بلکہ جو لپسٹک آپ لگائے ہیں وہیں تک پہنچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لپسٹک یہ تہ بن جاتی ہے ایک، ٹھیک ہے، ہونٹ میں۔ تو اب اگر ایسی کیفیت میں آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کرنے سے پہلے جو عورتیں لپسٹک لگائی ہوئی ہے وہ لپسٹک اچھے طور پر صاف کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے عورتیں وضو کرتی ہیں نا، تو وضو اگر لپسٹک عورتیں لگائی ہے اور وضو کرنا چاہتی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کب ہوگا؟ جب عورتیں جو ہے لپسٹک صحیح طور پر صاف کر لے تب وضو ہوگا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ لپسٹک ایک ایسی چیز ہے جو ہونٹ میں تہ بن جاتی ہے اور پانی ہونٹ تک نہیں پہنچ پاتا ہے بلکہ لپسٹک روک دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ چہرے کو پورے چہرے کو دھونا ہے نا، پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان تک، یہ وضو میں دھلنا اتنے چہرے کی حد اتنا ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں فرض ہے اس فرض میں اگر ایک سوئی کے برابر بھی کوئی کمی ہوئی تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور چہرہ دھلنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب چہرہ آپ دھلیں گے اور ہونٹ نہیں دھلے گا تو پھر ایسی کیفیت میں وہ فرض ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ پانی ہونٹ تک نہیں پہنچا، لپسٹک نے روک دیا۔ تو اس وجہ سے لپسٹک کو دھلنا، لپسٹک کو صاف کرنا وضو کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوگا، تب جا کر کے آپ کا وضو ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو عورتیں لپسٹک لگاتی ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لگائیں، لیکن پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں شک ہے کہ الکوہل شامل ہے یا پھر خنزیر کی چربی جو ہے شامل کر دی گئی ہے۔ شک ہے، لوگوں کا وہم ہے، اور وہمی چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ لگاتے ہیں، عورتیں لگاتی ہیں تو یہ جائز ہے، کوئی گناہ یا پھر حرام کی بات نہیں ہے۔ لیکن لگانے کے بعد یہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ عورتیں وضو کریں
تو پھر لپسٹک کو اچھے طور پر صاف کریں۔ اسی طرح سے کسی عورت پر غسل فرض ہے اور وہ عورت نہانا چاہتی ہے اور وہ لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور لپسٹک لگاتے ہوئے اگر نہاتی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں وہ اس پر غسل جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا، یعنی وہ پاک نہیں ہو پائے گا۔ جس طرح سے آپ نے وضو میں ہے نا لپسٹک کو صاف کیا تب جا کر کے آپ کا وضو ہوا، اسی طرح سے جو عورتیں لپسٹک لگائی ہوئی ہے ان کو یہ ضروری ہے کہ غسل کرنے سے پہلے، نہانے سے پہلے لپسٹک کو صاف کریں، اس کے بعد غسل کریں، تب جا کر کے پاکی حاصل ہوگی، ورنہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں دوستوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔